للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وقال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ محترم پرنسپل صاحب اور فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے اس بابرکت محفل میں ہم لوگ شریک ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام ساتھیوں کا بھی، پرنسپل صاحب کا بھی، خاص طور پر فیکلٹی ممبرز کا بھی، اور پیسفل ریوائول قرآنک سوسائٹی کے ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ آپ کے توسط سے کچھ گزارشات یہاں پر پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ بڑی درمندی کے ساتھ پرنسپل صاحب نے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ وہ کردار جو رسول اللہ علیہ السلام کا تھا، جس پر میں آگے بات بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی، آج وہ ہم مسلمانوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم دنیا کی اقوام کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن شاید اس ترقی کے دور میں ہم بہت ہی کہیں پیچھے شمار ہوتے ہیں۔ گو کہ یہ بات ڈیبیٹیبل ہے کہ ترقی سے مراد کیا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی کوئی مسائل ہیں کہ نہیں، اور کیا ترقی یافتہ ایڈوانس کنٹریز کو بھی کچھ مشکلات درپیش ہیں کہ نہیں، کچھ اشارہ میں آگے چل کر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی زبوں حالی ہے، ہم 70 برس سے کشمیر اور فلسطین کو رو رہے ہیں، ہم ماضی میں عراق اور افغانستان کو دیکھتے رہے، اور آج ہم برما اور شام کو بھی رو رہے ہیں، اور ایک فوڈ فار تھاٹ بھی ہے کہ بہرحال اس وقت کی جو بہترین ٹیکنالوجی جن لوگوں کے پاس ہے، ان بہترین انورٹڈ کاما لوگوں کی انورٹڈ کاما بہترین ٹیکنالوجی بدترین بربریت کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ 10 لاکھ عراق میں، 15 لاکھ افغانستان میں قتل یہ شہید کر دیے گئے۔ نوبل پرائز ونر کے ملک کے اندر میسیکر ہوتا ہے مسلمانوں کا، لیکن ایڈوانس کنٹریز انورٹڈ کاما وہ خاموش دکھائی دیتی ہیں۔ اور 4 لاکھ بندہ 3 سال میں شام میں مار دیا جاتا ہے۔ بہت دیر کے بعد اقوام متحدہ کے اندر کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے کہ وہاں پہ سیز فائر کی بات ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ بھی تھوڑا ہمارا ایک انٹرنیشنل اوور ریویو نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج یہ امت مسلمہ یقیناً زوال کا شکار ہے، اور جہاں کہیں بھی خون بہتا ہے دنیا کے اندر تو وہ مسلمان کا بہتا ہے۔ اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور سچی بات تو وہ ہے جس پر عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیبیٹس یا اس طرح کی تقاریر کا خاتمہ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے بقیہ لوگوں کے مقابلے میں۔ بقیہ سے میرے مراد وہ لوگ کہ جو دنیا ہی کو چاہتے ہیں کہ وہ جنت بن جائے تو بنتی ہے، اس سے کہ وہ سنسیئر ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، وہ بہت سنسیئر ہیں اس دنیا کو جنت بنانے میں، اور بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، بہت کمیٹڈ ہیں، چنانچہ وہ سچ بولتے ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹ اس پر اعتراض نہ ہو، وہ جھوٹ نہیں بولتے تاکہ ان کا کسٹمر ناراض نہ ہو جائے، وہ کوالٹی کو اشور کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں ان کا شیئر برقرار رہے، کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، ہارڈ ورکنگ بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا پر ان کا ایمان بھی ہے، تو محنت کر رہے ہیں وہ، اور اس کے نتائج ان کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ مہاتیر محمد سے آپ لوگ واقف ہوں گے، مہاتیر محمد سے کسی نے کہا کہ تم مسلمان کو زیادہ ترقی کر نہیں سکتے ہو، تو پوچھا بھائی تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کہا تم تو آخرت کے طلبگار ہو۔ یہ لگ رہا ہے کسی مولوی صاحب کا واز ہو رہا ہے، لیکن ایک نان مسلم نے مہاتیر محمد سے کہا
اگر تم واقعتاً آخرت کے طلبگار ہو، واقعتاً جنت تمہیں اگر چاہیے، واقعتاً دنیا تمہاری نگاہوں میں تو پھر مچھر کے پر کے برابر ہوگی، ایک حدیث کی ترجمانی ہے، تو تم زیادہ دل لگانے والے نہیں ہو اصلاً اس دنیا کے اندر، تمہارا اصل تو ہے مطمع نظر آخرت کی زندگی۔ تو یہ ایک بہت بنیادی فیکٹ بھی مسلمانوں کے سامنے رہے۔ البتہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر خوشحالی نہیں مل سکتی مسلمانوں کو، نہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، خلافت راشدہ گواہ ہے۔ آج اگر اسکینڈینیوین کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں اور وہاں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم بھول نہ جائیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے سسٹمز کو ڈیولپ کرنے والے لوگوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یس وی آر فالوئنگ دی عمرز لا، ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں تو شاید عجیب بھی لگے ہمیں۔ مثلاً جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اسٹیٹ کی طرف سے لوگ متعین تھے ایز سپروائزرز، اور جو اس ریاست کے اندر ڈس ایبل لوگ ہوا کرتے تھے، معذورین ہوا کرتے تھے، ہر 5 افراد پر ایک سپروائزر اسٹیٹ کی طرف سے متعین ہوا کرتا تھا، جو اسٹیٹ کے بہاف پر ان 5 لوگوں کی کفالت کو اور اس کے معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ بات کتنے لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں ایمانداری سے، اور ذرا پیچھے مڑ کر کھڑا رکھیے پلیز، اور پیچھے مڑ کے دیکھیں ذرا کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ آئی تھنک ایٹ لیسٹ 80% ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اگر کوئی بندہ ڈس ایبل ہے یا معذور ہے اور اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی تو ڈے 1 سے اسٹیٹ کی طرف سے اس بچے کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ کتنے لوگوں نے بات فرسٹ ٹائم سنی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ دیکھیے پیچھے ہاتھ کتنے کھڑے میں دیکھیے۔ چلیے، ایک یہودی کو جو کہ نان مسلم ہے یقیناً، ایک یہودی کو سیدنا عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، نان مسلم بھیک مانگ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا، میں کچھ کمانے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں، اٹس ناؤ آور ٹائم ٹو ری پے۔ کل تک تم نے جزیہ دیا تھا، چونکہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلم کو دینا پڑتا ہے اسلامک گورنمنٹ کو، اور اسلامک گورنمنٹ اس کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں، ناؤ اٹس آور ٹائم ٹو ری پے۔ کل تک تم جب کمانے کے قابل تھے تم دے رہے تھے، اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمہیں دیں۔ تم گھر بیٹھو گے اور اسٹیٹ تمہاری کفالت کرے گی۔ ایک نان مسلم جیو ہے اور اس کی کفالت اسلامک اسٹیٹ کر رہی ہے۔ کتنے لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے اور ذرا پیچھے دیکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کبھی وقت نکال کر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم خود بھی اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں اور کریٹیکل انالیسس بھی کریں، نو ڈاؤٹ، اور ان ڈیپتھ جائیں اور آج کے حالات سے ریلیٹ کرنے کی کوشش بھی کیجئے، اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجئے، خلفائے راشدین کی زندگیوں کو بھی پڑھیے۔ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر، میں ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ انسان کے سامنے سیدنا ابوبکر کا اسٹیٹمنٹ سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خلافت کی مسند پر فائز ہو گئے تو فرماتے ہیں، یہ پولیٹیکل سائنس کے لوگ اس کو ایک بہت سنہرا اصول بیان کرتے ہیں، کیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کمزور کا حق کسی طاقتور سے لے کر اس کو دلوا نہ دوں۔ تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے کر مظلوم کو دلوا نہ دوں۔ کلاسیکل اسٹیٹمنٹ۔ بہرحال ایسی 10 نہیں، 50 نہیں، 100 اور ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں سیرت کے مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو آج ہمیں غیر مسلم شرم دلا رہے ہیں۔ لیمرٹائن کا آپ نے نام سنا ہوگا، فرینچ اسکالر ہے، کیا خوبصورت اس نے 3 اسٹیٹمنٹس کہے، گو کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کے بیان کے لیے ان اسٹیٹمنٹس کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ رسول اللہ علیہ السلام کو ضرورت ہے، لیکن عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔ لیمنٹائن فرینچ اسکالر، پرانی بات ہے، کہتا ہے کہ اگر مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، اگر یہ 3 کرائیٹیریا ہوں کسی شخصیت کی اچیومنٹس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، تو بتاؤ تاریخ انسانی میں کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب بھی دکھائی دیتا ہو۔ 23 برس کا بار بار ذکر آیا،
23 برس، اور ایک وہ قوم جہاں جتنی برائیوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، قرآن پڑھیے، مکی صورتوں کا مطالعہ کیجئے، اور 2/3 2/3 سے زیادہ قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، وہاں آپ کو شرک کا ذکر بھی ملے گا، قتل کا ذکر بھی ملے گا، زنا کا ذکر بھی ملے گا، شراب کا ذکر بھی ملے گا، جوئے کا ذکر بھی ملے گا، سود کا بھی ذکر ملے گا، ناپ تول کی کمی کا ذکر بھی ملے گا۔ یہاں بیٹیاں اور ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ذکر بھی ملے گا، گنتے چلے جائیے۔ خانہ کعبہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برہنہ طواف بھی ملے گا۔ اتنی برائیاں، اکیلے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور 23 برس کے انتہائی مختصر اسپین میں صرف لوگوں کے عقائد نہیں، ان کی عبادات، موڈس آف ورشپ، ان کے کسٹمز، ان کی خوشی غمی کی تقاریب، ان کی فیملی سسٹم، فیملی لائف، ان کی سوشل لائف، ان کی اکنامک لائف، ان کی پولیٹیکل لائف، جوڈیشری لائف، ریاست تک کی سطح کے ہر گوشے کے اندر تبدیلی برپا ہو گئی۔ کوئی تو وجہ ہے، مائیکل ایش ہارٹ کی مشہور کتاب ہے دی گریٹ ہنڈریڈز کے نام سے، اور اس نے سلیکشن کی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری کی، جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا ہے، اور مجبور ہے، کہتا ہے میں کرسچن ہوں، اس کے باوجود میں مجبور ہوں کہ پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤں۔ گو کہ جناب محمد کریم علیہ السلام کو اس ٹریبیوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور میں مسلمان ہیں، اللہ کی کتاب میں رب کائنات نے جو ٹریبیوٹس پیش کیے رسول اللہ علیہ السلام کو، اور کسی کی ضرورت نہیں، مگر یہ ان غریبوں، ان مجبوروں کی مجبوری ہے کہ ماننا پڑا ہی از دی اونلی پرسن۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ بہت سارے جو نان مسلمس رائٹر ہیں ڈنڈی ضرور مارتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے لکھا ہی از دی اونلی پرسن، ناٹ پروفٹ، person, not prophet, person. He is the only person in the history who is supremely successful at both the religious and secular levels. تاریخ انسانی میں دونوں سطحوں پر، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی زندگی اور جس کو ہم کہتے ہیں عام زندگی، انسانی زندگی، اس سے سیکولر کا ورڈ استعمال کیا لفظ، خالص مذہبی سطح پر اور خالص انسانی سطح پر بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم کامیاب ترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہاں، جیزس نذارت، عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ، واعظ، نصیحت، خطبات، اوریشنز بہت ملتی ہیں، مگر ان کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا ہو نہ سکا پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، اجتماعی معاملات زندگی کے اندر۔ انورٹڈ کاما سکندر اعظم کہہ دیا جاتا ہے۔ بہت فتوحات ملیں گی، مگر روحانیت کی سطح پر بالکل زیرو کا معاملہ ہوگا۔ تو کہیں کوئی روحانیت کی سطح پر اوپر ہے اور مٹیریلسٹک اپروچ کی بات کریں، مٹیریل ورلڈ کی بات کریں، بہت نیچے، اور کہیں مٹیریل ورلڈ کے اندر کوئی بندہ بہت اوپر ہے تو اسپریچول لیول پر بہت ہی نیچے ہے۔ یہ کہتا ہے مائیکل ایش ہارٹ، آئی او این ایکسپلینیشن، کہ میں کرسچن ہوں، اس کے باوجود میں مجبور ہوں کہ یہ کہوں کہ واحد شخصیت تاریخ انسانی میں جو دونوں سطحوں پر بیک وقت کامیاب ترین ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات ہے۔ ایک اناؤنسمنٹ کا مجھے کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس گفتگو کے اختتام پر کیو اے سیشن کا بھی اہتمام ہوگا۔ البتہ ہم چاہیں گے کہ کوسچنز جو ہیں وہ ریٹن فارم میں یہاں پر آ جائیں تو زیادہ سہولت ہوگی ان کو کیٹر کرنے کے اعتبار سے۔ یہ سلپس یا پیپرز اور پین آپ کو اویلیبل کر دیے جائیں گے، کوسچن آپ لکھ لیجئے گا اور یہاں پر پہنچ جائیں گے تو گفتگو کے اختتام پر ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ گاندھی جی نے کہا، 36 کی بات ہے، اس کے کینڈیڈیٹ جا رہے تھے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو گاندھی کو کہنا پڑا کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کوئی مثال نہیں۔ مجبور ہے بیچارہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نان مسلمس۔ اسی گاندھی نے جیل میں بیٹھ کر شبلی نعمانی کی 2 جلدیں، سیرت النبی مشہور ہے، پڑھی ہیں، اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے مجھے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے کوٹیشنز پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر میں یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی آپ کے سامنے کوٹیشنز کی لسٹ شام تک پیش کر دی جائے، نہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، یہ لوگ نان مسلمز ہیں، اور ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے قرآن کتنی مرتبہ کھولا تھا؟ ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا پلیز، چیک کیجیے گا. پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے قرآن کتنی مرتبہ کھولا ہے؟ پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا قرآن کی تلاوت کی تکمیل ایک مرتبہ بھی کی ہے؟ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے کیا قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان جسے ہم سمجھتے ہیں اس زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے قرآن حکیم کو، پورے قرآن حکیم کو ترجمہ کافی نہیں ہے، کیا تشریح کے ساتھ کبھی پڑھا یا سنا ہے؟ ہم نے اپنی اکیڈمک لائف کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر کوئی 3 کتابیں بھی کبھی پڑھی ہیں؟ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. Do I really believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Do I really respect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کیا میرے پاس وقت ہے میرے رسول کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن کو پڑھنے کا؟ البتہ مجھے خوشی ہوئی، مجھے بتایا گیا آپ کے اس کالج میں باقاعدہ عربک گرامر کی کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. دیٹ از ویری پازیٹیو، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرا اور آپ کا پرسنل تعلق قرآن سے، قرآن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن سب سے بڑی اور پہلی کتاب ہے رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ کی عظمتوں کا ذکر بھی ملے گا، اشارہ کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کی اتھارٹی کا ذکر بھی ملے گا جس کو آج ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہماری کی جا رہی، انکار سنت کا فتنہ. اور پھر اللہ کے رسول کی خاص طور پر جو مکی زندگی ہے اس کا بھی ایک بہت پیارا رائٹ اپ ہمیں قرآن میں بار بار ملتا ہے. تو قرآن پہلی باقاعدہ وہ پہلی کتاب میں کہوں گا جو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر ہے، موسٹ اوتھینٹک ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے جسم اطہر کے مختلف اعضاء کا ذکر بھی قرآن میں مل جائے گا، آپ کی ذات کی قسم کھائے جانے کا ذکر بھی مل جائے گا، آپ کی عظمتوں کا ذکر بھی مل جائے گا، آپ پر وحی کے نزول کا ذکر بھی ملے گا، آپ کی زبان مبارک پر جو جاری ہوا وہ وحی کتاب ہے وہ بھی ملے گا، آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ بھی وحی کتاب ہے وہ بھی ملے گا، اور آپ پر کیا کیا حالات بیتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا مکی زندگی کے تعلق سے. اور آپ کے غزوات بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، اسی طرح فتح مکہ کا اشارہ ہے، اور غزوہ تبوک کا تفصیلی بیان ہے، یہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا. تو اس لیے میں نے قرآن پر بھی توجہ دلانا چاہیے. ساتھ ہی یہ ہے میرا اور آپ کا پرسنل ایک مطالعہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے. اس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک ہے 0 سے اینڈ تک رسول اللہ کی سیرت ہم واقعات پڑھتے ہیں، ایک یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا آبجیکٹیو کیا تھا، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیجا تھا، وہ آبجیکٹیو کیا تھا 23 ایئرس کا، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوصاف اور کردار اور صفات کا اور اخلاق کا بیان ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہے. پھر ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے ڈے ٹو ڈے معاملات کا ذکر ہے، ڈے ٹو ڈے افیئرس کا ذکر ہے، آپ کے شب و روز کے معمولات کا تذکرہ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب تر کر سکیں. یہ تو کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ اور پہلو رکھنا چاہوں گا. ایک پہلو جو ایمان کا ہے، محبت کا ہے، عقیدت کا ہے، احترام کا ہے، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے عقیدے کا اور ایمان سے متعلق ہے. چنانچہ یہ گوشے بھی ہمارے سامنے واضح ہیں اور واضح رہنے چاہیے. میں کچھ اشارہ کر رہا ہوں چند آیات کی روشنی میں. مثلاً کبھی قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات، ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے. اب چیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑا تقاضا ہے. کیسا ہے؟ ہماری جان سے بڑھ کر. مشہور حدیث ہم سب کے علم بخاری کی روایت ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے، مراد تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک روایت میں جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر تم سے محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے نزدیک میں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا.
اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہاں پر کیا آئی، ان کی ازواج مطہرات امت کی کیا ہیں، مائیں ہیں، تو وہ اگر ہماری مائیں ہیں تو رسول اللہ ہمارے کیا ہوئے، ہمارے والد ہوئے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میر پور خاص سندھ کا علاقہ ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مفتی صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا ایک پروگرام میں، اور مجھے بھی انوائٹ کیا تھا۔ بزرگ آدمی تھے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی۔ وہاں پہ بھی لڑکیاں تھیں جو ہاسٹل میں رہ رہی تھیں، بہت سے علاقوں سے آئی ہوئی تھیں، تو مفتی صاحب بزرگ آدمی تھے، بڑے پیارے انداز میں کہا، بیٹا اپنے ماں باپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچانا، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے نام ہم نے خاندان نبوت سے ہی رکھے ہیں، عائشہ، حفصہ، فاطمہ اور زینب۔ تو میں جب بھی ذرا اس طرح کی حساس بات کرنی ہوتی تو میں کوشچن کرتا ہوں کالج میں، یونیورسٹیز میں، کہ بھائی بیٹا مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں اپنی بیٹی عائشہ، چھوٹی ہیں ابھی، عائشہ ہے، حفصہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، ان کے سامنے ایز اے رول ماڈل کس کو پیش کروں؟ تو مسلمان لڑکیوں کی طرف سے کیا جواب آئے؟ ظاہری بات ہے ہم عائشہ کو پیش کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے جی کوئی اور رول ماڈل ہو سکتے ہیں میری بیٹیوں کے لیے؟ اما عائشہ، اما حفصہ، فاطمہ، بی بی فاطمہ، بی بی زینب۔ اور اگلی بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ مفتی صاحب نے کہا بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے نسبت کو ٹھیس نہیں پہنچانی کبھی۔ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں پر، روحانی بیٹیاں ہیں، اور یہ رسول اللہ کے روحانی بیٹے ہیں۔ بہت بھاری بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، نسبت ادھر ہے۔ کل ایک جگہ ایک چینل پہ پروگرام تھا، ریکارڈنگ ہوئی، بل بورڈز پہ کس طرح کی تصاویر اور کس طرح کی مارکیٹنگ، کس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ اور پروڈکٹ سیل کرنا ہے۔ اگر وہ ایک اریزر بھی ہے تو خاتون کے بغیر سیل نہیں ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے کہا یہ لڑکیاں بھی جو مسلمان ہیں، یہ بھی محمد رسول اللہ کی امت کی ہیں، اور ان کی نسبت بھی وہاں جا رہی ہے۔ وہ ہمارے روحانی والد ہیں، وہ امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں، تو رسول اللہ ہمارے روحانی والد ہیں۔ خدا را اس نسبت پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس نسبت کو ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بہت بھاری بات ہے میں نے جو کہی ہے، اور یہ بہت حساس نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس نسبت کو ہم نے ٹھیس نہیں پہنچانا۔ اللہ کا قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان کا ذکر بھی کرتا ہے، بہت سادہ سی بات ہے، لیکن نوٹ کیجئے گا قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ سنیے گا دوبارہ، سورہ نساء ہے، آیت 136 ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا مطلب؟ ایمان والے تو ہیں آلریڈی، ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ۔ ہاں بچپن میں ہم پڑھتے تھے ایمان مجمل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اس کی ایک سادہ ترجمانی کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول اللہ علیہ السلام کو ماننا، اور ایک ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ماننا۔ اس کی تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، اور سر کی بات بھی آ جائے گی دوبارہ انشاءاللہ تعالی۔ مؤمن کون ہے؟ حدیث جامع ترمذی میں، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ میں تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امتی کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پیارا 40 برس کا سر نے حوالہ دیا، میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں اور قرآن کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 ہے، قرآن نے کہلوایا رسول اللہ علیہ السلام سے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان اس سے قبل ایک عمر طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم نے کہا صادق، تم نے کہا امین، تم نے رکھوائی امانتیں، تم نے واقعہ یاد آئے گا آپ کو، 35 ایئرس کے تھے رسول اللہ علیہ السلام، حجر اسود کا نصب کیا جانا، تم نے یہ فیصلہ مجھ سے کرایا، تم نے مجھے امین کہا، تم نے مجھے صادق کہا۔ جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ Is it possible? Think about this. Think about this. افلا تعقلون۔ اچھا آج میں اور آپ دنیا سے کہتے ہیں کہ اسلام بڑا پیارا دین ہے، آپ اور میں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا میرا فرض ہے، میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔
آپ اور میں دنیا کو بتانا چاہتے قرآن بہترین کلام ہے، آپ اور میں دنیا کو بتانا چاہتے اسلام بہترین دین ہے، آپ اور میں دنیا کو بتانا چاہتے محمد کریم علیہ السلام کا اسوہ سب سے بہترین اسوہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا مانے گی اس بات کو؟ وہ پہلا کوشچن کرتی ہے کہ تم قرآن کے ماننے والو، ویئر از دا قرآن؟ اور میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کچھ سوالات کیے تھے، وہ کہتے قرآن اچھا کلام ہے، کدھر ہے بتاؤ؟ Is there any place in the Muslim world where you can say or show to us this is Islam? Is there any place in the Muslim world ہم بتا سکے دنیا کو یہ اسلام کی تعلیمات ہے، آؤ اس کو دیکھو اور غور کرو اور قبول کرو؟ وہ کہتے ہیں کدھر ہے اسلام؟ وہ کہتے ہیں اچھا بہترین تعلیمات دین اسلام کی کدھر ہے بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں اچھا بہترین اسوہ، نو ڈاؤٹ رسول اللہ کا اسوہ بہترین ہے، آپ اور میں ایمان کی بنیاد پر مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ہم سے کہتے ہیں پھر تمہارے گرین پاسپورٹ کیوں بدنام؟ پھر کیوں تم سے ڈیل؟ آپ کو پتا ہے، معاف کیجئے گا، دبئی میں مسلمان ہندو سے ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، مسلمان سے ڈیل کرنے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے، کیوں؟ آخر سر نے جو بات کی میں پھر سیکنڈ کروں اس کو، منافق کی کیا نشانی ہے؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا۔ استغفر اللہ، کیا نہیں آج ہم میں ایز اے قوم، معاف کیجئے گا، ہم میں بہت خوبیاں ہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بھی سامنے رہنی چاہیے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں زبان پر، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم کس کے امتی ہیں؟ اللہ اکبر، جو صادق اور امین ہیں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حدیث نے کہا کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے۔ ایمان کا ایک اور پہلو، اور وہ یہ ہے، آپ کا میرا بڑی عقیدت کی لیکن ٹیکنیکلی ایمان کا مسئلہ جو ہے بیان کر رہا ہوں، آپ کا میرا سارا ایمان اس بات پر کھڑا ہے کہ آپ اور میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں۔ I repeat again، آپ کے میرے ایمان کی عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ آپ اور میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اور زبان پر اعتماد کرتے ہیں۔ جنت دیکھیے، کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے ثابت کر سکتے ہیں کہ جنت ہے کہیں؟ کیا ناسا والوں نے جا کے دیکھ کر بتائی ابھی تک جنت؟ نہیں۔ جہنم دیکھیے؟ نہیں دیکھی۔ یہ تو دور کی بات ہے نا۔ یہ دو کون بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ جی، کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوئے آج تک؟ یہ کیا کہتے ہیں ان کو ہم؟ کرامن کاتبین۔ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوئے کبھی؟ کیا ہم ان کو فزیکلی پروف کر سکے آج تک؟ نہیں۔ آپ کا میرا ایمان لاجیکل ریزننگ پہ نہیں کھڑا ہے، وہ استعمال ہوتی ہے ایک حد تک، بس اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، سوال آئے گا تو عرض کر دوں گا۔ سائنٹیفک ریزننگ پہ نہیں کھڑا ہے۔ آپ کا میرا ایمان اس بات پر کھڑا ہے کہ آپ اور میں اعتماد کرتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ معراج کا واقعہ ذہن میں لے کر آئیے۔ صبح لوگوں نے صدیق اکبر سے جا کر پوچھا، ابو بکر یہ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات کے بیت المقدس بھی چلا جائے، آسمانوں سے ہو کر آ جائے؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ سنیے گا، کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ کہا محمد تو ایسے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس۔ اگر محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ پہلے نہیں ہو سکتا تھا، کیوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عام کوشچن تھا، لیکن ایک منٹ کے بعد کیا تھا؟ محمد نے ایسے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا فرمایا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا، ایمان کا مسئلہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو مانے بغیر اگر کوئی اللہ کو ماننے کا دعوے دار اور آخرت کو ماننے کا دعوے دار ہے، اس کا ایمان بھی اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا مسنگ ہے؟ رسول اللہ پر ایمان مسنگ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی ایمان کا ایک اور پہلو ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ آپ اور میں تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ قرآن نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں
اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی۔ یہ بھی عقیدے کا معاملہ ہے۔ اچھا جی، اب ایک ملین نہیں بلین ڈالر کوشچن یہ ہے، نبوت ہو گئی ختم، کیا کام بھی ختم ہو گیا؟ تو کام کس نے کرنا ہے جی؟ ہم نے کرنا ہے، ذرا زور سے کہیے۔ اب اگلا سوال میں کہوں گا تو ابھی جواب آئے گا ہم نے تو ڈاکٹر بھی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ تو پھر یہ کام کون کرے گا جی؟ تب بھی آپ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اپنی فیلڈ میں رہیے، اپنے مقام پر رہیے، مگر اپنی ذمہ داری کو، اور جو سب سے بڑے نمائندگی اب ہمارے کاندھوں پر ہے رسول اللہ علیہ السلام کی نمائندگی، اس کو نہ بھولیے۔ یہ سمجھنے کا نقطہ، اب ہم نمائندے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے، اور ان کے بحاف پر اب یہ ذمہ داری جو پہلے پیغمبر ادا کر رہے تھے وہ ادا کرنا ہم امتیوں کے کاندھوں پر ہے۔ ایک پہلو بہت حساس، وہ ہے ادب اور احترام کا پہلو، اور اس موضوع پر گریجویشن کے سلیبس میں پہلے سورہ حجرات بھی شامل تھے، بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 رسول اللہ علیہ السلام کی ادب اور احترام پر قرآن کی حساس ترین آیت ہے۔ قرآن نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے روبرو اس طرح زور سے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیاں حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ سر نے ذکر کیا تھا روضہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعا بھی کریں اللہ ہم سب کو لے کر جائے، اپنے گھر کی بھی زیارت کی توفیق دے، روضہ رسول کی بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں روضہ مبارک کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہی آیت لکھی ہوئی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اگر نبی کی آواز سے آواز اوپر چلی جائے تو نیکیاں برباد نہ، کوئی نبی کی اتھارٹی جس کو ہم کہیں کہ سنت کی حجیت، سنت کی حیثیت، رسول اللہ بھی حکم دیتے تھے، عرض کروں گا آگے مختصراً، کوئی رسول اللہ کی اتھارٹی کو ہی ختم کر دے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کہاں کھڑا ہوگا معاذ اللہ۔ اور آگے چلیے، کوئی رسول اللہ سے نسبت رکھتی ہوئی شے یا بات کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو کہاں کھڑا ہوگا؟ نبی کی آواز سے آواز اوپر گئی تو نیکیاں برباد، کوئی نبی کی تعلیم یا حکم کا مذاق اڑا دے۔ جب کبھی کہا جاتا ہے نا صاحب اسلام کا حکم تو یہ ہے، سنت کی تعلیم تو یہ ہے، شادی کے موقع پر، میت کے موقع پر، کاروبار میں یہ وہ، ارے میاں کس دور کی باتیں کرو، اپنے کام سے کام رکھو، یہ 21ویں صدی عیسوی ہے، 2017 میں اس کے بغیر گزارا تھوڑی۔ یہ جملے بڑے خطرناک ہیں، ان جملوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری بات اوپر اور نبی کی بات نیچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خطرناک مسئلہ۔ ہاں کمی کوتاہی ہے، بندہ اعتراف کر لے، توبہ کا دروازہ کھولا ہے، لیکن تعلیم کا مذاق اڑا دیا یا تعلیم کو نیچا کر کے کسی نبی کی تعلیم اور کسی اور شے کو اوپر کر دیا گیا، تو یہاں سے پھر وہ بے ادبی اور بے احترامی اور اس سے آگے بڑھ کر گستاخی کے راستے شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آواز سے آواز بلند ہوئی تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ، یہ بہت مختصراً چند گوشے ایمان، محبت، احترام اور ادب کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب آئیے تھوڑی سی کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس پہ مزید باتیں کر لیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا رسول اللہ کی اتھارٹی کا معاملہ، ایک فتنہ جو ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے اور ماضی میں بھی رہا، اب تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا we don't need anything other than the Quran. Quran is enough for us. We need nothing more than the Quran. قرآن کافی کسی اور شے کی۔ یا کبھی ایک انداز ہوتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے بتائیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ سنت کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن و سنت میں کہا ہے یہ کہا جائے، قرآن و حدیث میں کہا ہے یہ کہا جائے۔ ہاں ایک وہ جو ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے وہ علماء کر لیں گے، کون سی حدیث اوتھینٹک ہے کون سی نہیں، پھر اس کی گریڈیشن ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، وہ علماء جانتے ہیں، وہ اس فیلڈ کی ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن سرے سے رسول اللہ کی اتھارٹی ہی کو بائی پاس کر دینا یا سائڈ پر کر دینا، یہ بھی اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں صرف 2-3 اشارے کر دوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن 11 مرتبہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کبھی صرف رسول کی اطاعت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 56 ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ کبھی قرآن یہاں تک کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن تو دیا، لیکن قرآن کے ساتھ پریکٹیکل رول ماڈل بھی دیا رسول اللہ علیہ السلام کا، جنہوں نے الیبوریٹ کر کے بھی بتایا۔ مثلا قرآن کہے گا نماز قائم کرو تو رسول اللہ علیہ السلام بتائیں گے ایسے قائم کرو۔ ایک اور قرآن کہتا ہے بات کہ رسول کو بھی اللہ نے اختیار دی، صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دینے کا اختیار اللہ نے رسول کو بھی دیا۔ قرآن کے علاوہ بھی احکامات ہمارے سامنے آتے احادیث و سنت کی روشنی میں۔ مثلا قرآن نے کہا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ نے حلال حرام کی تفصیل بھی بیان کی۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، رسول اللہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بھی کہا سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ میں نے صرف یہ چاہا کہ آج کل رسول اللہ کی اتھارٹی، اطاعت والا پہلو، اور آپ کی سنت اور حدیث کو یکسر معاذ اللہ سائیڈ لائن کرنے کی باتیں جو ہو رہی ہیں کچھ سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی طرف سے یا کچھ دانشور حضرات کی طرف سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ کر، ہماری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ریفیوٹ کریں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا ایک پھلجڑی آئی تھی مارکیٹ میں سوشل میڈیا پر، سود لینا منع ہے دینا منع نہیں۔ سنا آپ لوگوں نے؟ جتنے لوگوں نے سنا ہاتھ کھڑا کر لیں پلیز۔ اچھا بس کیا ہوا، آپ لوگ اسمارٹ فون یوز نہیں کرتے کیا آپ لوگ اسمارٹ فونز یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں؟ ابھی تک یہ بات آپ کے سامنے نہیں آئی؟ چلیے آج نکل آئے گی۔ وہ ڈیلس میں بیٹھ کے امریکہ میں بات ہوئی، یہاں پر بھی چل رہی ہے۔ کہا گیا کہ سود لینا منع ہے دینا منع نہیں ہے، اور رسول کیا فرماتے ہیں علیہ السلام؟ بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، دینے والے پر، معاملہ لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر، فرمایا کہ چاروں برابر ہیں۔ جب کبھی یہ پھلجڑی آپ کے سامنے آئے، آپ فوراً رسول اللہ کی حدیث کو ریفر کیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی آسانی سے آپ کی واضح احادیث اور احکامات کو ایک طرف کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیونکہ صرف 5-6 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اس لیے میں اس طرح کی اور مثالیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ اب آئیے اگلی بات۔ ایک ہے رسول اللہ نے ایک حکم دیا ہے کرنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانا ہے۔ نماز فرض ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ لیکن چیک کر لیجئے کہ ہم نے فجر کی نماز ادا کی تھی؟ ہاتھ نہ کھڑا کیجئے گا پلیز، ہاتھ نہ کھڑا کیجئے گا۔ کیا ہم نے آج صبح فجر کی نماز ادا کی تھی؟ چیک کر لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا اور چیک کر لیجئے گا۔ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے علیہ السلام۔ تو یہ تو ہے اطاعت کا میدان کہ جہاں کوئی حکم ہے کرنے کا اور جہاں کسی بات سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اس سے اگلا میدان ہے رسول اللہ کی پوری آل انکلوسیو لائف، جس کی چند مثالیں ابھی پرنسپل صاحب ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ آپ کا کیسا کردار تھا، آپ کی صداقت کیسی تھی، آپ کی امانت کیسی تھی، آپ کا، میں اور ایڈ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بیٹیاں آتی تو اللہ کے رسول پتہ ہے کیسے استقبال کرتے؟ اپنے لیے رسول اللہ دوسروں کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تعظیم میں، مگر جب بیٹیاں آتی تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی چادر بچھاتے، ہاتھ بھی چومتے اپنی بیٹیوں کا، اور ان سے حال چال پوچھ کر ان کی حاجت ہوتی تو پورا کرتے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو 6 برس کی عمر میں، لیکن رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ کبھی آتی تو اسی طرح کھڑے ہو کر استقبال کرتے رسول اللہ علیہ السلام۔ بہت بنیادی تعلیمات جو آج ہم نے فراموش کر رکھی، میں چاہتا ہوں اشارہ ہو جائے۔ نگاہوں کی حفاظت کا ہمیں حکم ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ لیکن اگر میں اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں اور اپنی والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو کیا ملتا ہے؟ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ ہمارے فیکلٹی ممبرز عمر میں ہم سے بڑے ہی ہیں اور ان کے لیے اسٹوڈنٹس چھوٹے ہی ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
ہمارے رسول خود آگے بڑھ کر بچوں کو پہلے سلام کیا کرتے تھے. آج یہ سلام کی سنت ہم لوگوں سے چھوٹ گئی ہے. اور سلام کیا ہے؟ ہم نے کہا گڈ مارننگ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور عربوں نے کہنا شروع کر دیا صباح بخیر مساء بخیر، اللہ اکبر کبیرہ. کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی اور آپ اس کو فون کر رہے ہیں گڈ مارننگ، بڑا افسوس ہوا کہ وہ تمہارے گھر میں انتقال ہو گیا. کین وی سے گڈ مارننگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ نو، بٹ وی کین سے السلام علیکم. کتنی پیاری دعا ہے. سلام کو عام کریں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود آگے بڑھ کر سلام میں پہل کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول ہمیشہ صحابہ، سبحان اللہ، کئی صحابہ کرام نے کہا، یہ ایٹیکیٹس کی بات ہو رہی، کئی صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم سے گفتگو کرتے تو لگتا کہ ہم سے زیادہ کوئی اللہ کے رسول کو محبوب نہیں، اور آپ توجہ سے صرف ہمیں دیکھتے تھے، اور جب تک ہم ادھر ادھر نہ دیکھتے آپ کی توجہ ہم سے نہیں ہٹتی تھی. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ، یہ ایک چیز ہم سب کے پاس ہے، دس از کالڈ سیل فون اور اسمارٹ فونس، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کان پہ لگا ہوا اور یہ چل رہا ہے، اور ٹھیک، ہاں اور ٹھیک، اور یہ وہ. میں اس کو کہوں کہ ہم سامنے والے کی توہین کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں اس کی. وہ کہتا ہے میں فزیکلی تمہارے سامنے اویلیبل ہوں، تم اس موبائل پہ لگے ہو. ہے کہ نہیں یہ مسئلہ؟ گھروں کے اندر بھی، یہاں کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے اس لیے وہ فیملی لائف والی ایگزامپلس میں نہیں آپ کے سامنے ابھی دینا چاہ رہا، وہ مستقبل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ توہین کر رہے ہیں ہم دوسرے کی. ایک میٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے ٹائم اپنا جو ہے وہ اسپیئر کیا ہے، ایک صاحب لگے ہوئے جناب. اور حد یہ کہ ہماری اسمبلی کے اندر ممبرز جو بیٹھے ہوئے وہ بھی بیچارے لگے ہوئے، تو وہاں پہ پابندی لگانی پڑ گئی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بیسک ایٹیکیٹس ہمیں ہمارے پیغمبر نے انگلی پکڑ پکڑ کر چلا کر سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف اشارے ہیں چند، خدا را اس پر توجہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں، واٹ واز دا مشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ادا میرے اور آپ کے رسول کی قیمتی ہے، مگر لیمٹائن پڑھتا ہے تو عظمت کا اعتراف کرتا ہے، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی، نتائج کا حیرت انگیز ہونا. پڑھ گیا، عظمت کا قائل ہو گیا. گاندھی نے پڑھا، قائل ہو گیا. مائیکل ایچ ہارٹ نے پڑھا، گریٹ 100 کے اندر ٹاپ پہ لے کر آ گیا، رسول اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا یہ آخر؟ واٹ واز دا مشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیغمبر نے صرف داڑھی رکھنا نہیں سکھایا ہمیں، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، صرف مسواک کرنا، خوشبو لگانا نہیں سکھایا. ہمارے نبی نے ایک انقلابی تصور ہمیں دیا ہے، ایک انقلابی جد و جہد آپ کے ہمارے سامنے، ایک انقلابی جد و جہد کر کے دکھائی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے. وقت کے ظالموں اور جابروں کو ایڈریس کیا ہے اور پھر ان سے مقابلہ بھی کیا ہے، اور پھر وہ عادلانہ نظام انسانیت کو عطا کیا جس کو ہم خلافت راشدہ کے دور میں پوری شان و شوکت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور جس کا اعتراف اسکینڈینیوین کنٹریز والوں وغیرہ 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 کو بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک چھوٹا سا انالیسس میں آپ کو رکھ دوں، دنیا کی پریشانی اس وقت کیا ہے؟ کبھی گورباچوف نے کہا USSR نام کی کوئی شے آج گلوب پر ہے؟ نہیں ہے، لیکن گورباچوف کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا غالباً، ٹھیک ہے. گورباچوف نے کبھی کہا، آپ کو حیرت ہوگی کیا کہا، ریکارڈ پر یہ بات ہے، ریفرنس دیا جا سکتا ہے اس کا. اس سے کہا کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا، شو پیس بنا دیا، اس کو اس کے اصل ٹھکانے گھر کی طرف کیسے لے کر جائیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. بل کلنٹن، سب واقف ہے نا، بل کلنٹن کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے الفاظ موجود ہیں، اگر ہم نے گھر کے انسٹیٹیوشن کو نہ بچایا تو ہمیں تیار رہنا پڑے گا ہماری اگلی جنریشن جب ان بچوں پر مشتمل ہوگی دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. بش جونیئر اس کے بعد آیا، اس سے کہا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، امریکن پریزیڈنٹ کا سالانہ خطاب ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو، گھر بساؤ. اور آج تک مجھے یاد ہے 13 فروری 2013 ویلنٹائن سے ایک دن پہلے، ٹھیک ہے، 13 فروری 2013 اوباما کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس تھا. کہتا ہے کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو بھائی اور گھر بساؤ. کیوں؟ ایک مضبوط گھر ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. یہ میں نے آپ کو بیس لائن کا ذکر کیا ہے. یہ سب پریشان ہیں بیچارے، اور ہم مسلمانوں کے پاس تھوڑا بہت اگر کچھ بچا ہوا ہے تو وہ یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، وہ دجالی تہذیب اس کے بھی خاتمے کی در پہ ہے. اور ذرا اوپر آ جائیے، CIA کی رپورٹ،
CIA کی ویب سائٹ پر بھی پچھلے سال تک تھی، ابھی کا مجھے نہیں پتا۔ CIA کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 30% آبادی ترقی یافتہ ممالک میں رہتی، ایڈوانس کنٹریز میں رہتی، اور دنیا کی 70% آبادی دیگر ممالک میں رہتی۔ مگر اسی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 70% کرائم وہ 30% پاپولیشن میں ہوتے ہیں، اور دنیا کے 30% کرائم وہ 70% پاپولیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کیا مس ہو رہا ہے آج؟ آئی ریپیٹ اگین، دنیا کی 30% آبادی ایڈوانس کنٹریز میں رہتی ہے، 70% بقیہ ممالک میں رہتی ہے، مگر دنیا میں ہونے والے 70% کرائمز وہ 30% پاپولیشن کے اندر ہو رہے ہیں۔ کیا مسنگ ہے آج؟ فراڈ ہمارے بھی بہت ہوتے ہیں، گوگل پہ جا کے چیک کیجئے دنیا کے 10 بڑے فراڈ پچھلے 50 سال میں کن ممالک میں ہوئے، چیک کیجئے۔ اور کیا وہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیے؟ نہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیے۔ انتہائی ترقی یافتہ ممالک کے انتہائی تعلیم یافتہ لوگوں نے بدترین فراڈ کیے ہیں۔ ٹاپ لسٹ جا کے چیک کر لیجئے۔ دنیا کے 10 وہ لوگ جو بلینز آف ڈالرز کے مالک تھے، انہوں نے سوسائڈ کیا ہے۔ آپ سوسائڈ چیک کیجئے بائی بلینرز، آپ کے سامنے لسٹ آئے گی، چیک کیجئے کہ کن ممالک کے اندر ہے وہ۔ کیا مسنگ ہے؟ افراد کے سامنے آبجیکٹو آف لائف نہیں کہ آپ کو راضی کرنا ہے، جو ہمارا دین دیتا ہے، اور اجتماعی نظام کے اندر رب کی وحی کے مطابق نظام موجود نہیں ہے، تو دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی بہترین ٹیکنالوجی بدترین بربریت کے لیے آپ کو دنیا میں آج استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے کوالیفائڈ بھی کچھ لوگ آپ کو دنیا کے سب سے بڑے فراڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ انالیسس کیجئے، واٹ از مسنگ؟ نمبر 1، پہلے دن جو پہلی وحی رسول اللہ کو عطا کی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ آج وہ رب کا نام اور رب کی وحی وہ باہر ہو گئی ہے، بائی لارج مصیبتیں بڑھ گئیں۔ اشارے میں نے کر دیے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور رب نے یہ بھی کہا تھا ہم نے رسولوں کو عدل کے نفاذ کے لیے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے سارے رسولوں کے بارے میں، سورہ حدید آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا، موضوعات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کا لا، میزان، قانون عطا فرمایا، تاکہ لوگ عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائیں۔ مسلمان کا خون بہے تو تکلیف نہیں ہوتی، اور کتے اور بلیوں کے لیے قوانین موجود ہوں تو اس کو آپ کیا انصاف کہیں گے؟ چیک کیجئے گا اس کو کبھی۔ تو پیغمبروں کا ایک بہت بڑا مشن عدل کا قیام، جسٹس کا قیام، اور ایک بہت پیاری ڈاکیومنٹری ہے امپائر آف فیتھ کے نام سے، بہت پرانی ایک میسج، ہم واقف ہوں گے میسج، جو ایک مووی بنی تھی امپائر آف فیتھ، کبھی آپ دیکھیے۔ اس میں نان مسلم اسکالرز کے کوٹیشنز یا ان کے انٹرویوز آپ کو ملیں گے رسول اللہ کے بارے میں علیہ السلام، اور تقریباً ہر ایک نے ایک بنیادی بات کہی، the beauty of the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the catching word, inverted comma, justice. The beauty of the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the catching word, inverted comma, justice. اور رسول اللہ نے صرف جسٹس کی بات نہیں کی، ایچ جی ویلز جیسا متعصب ایک غیر مسلم، ایچ جی ویلز جیسا متعصب غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہاں جیزس آف ندارت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی بہت سے واز ہمیں عدل کے اور جسٹس کے ملتے ہیں، لیکن عدل کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ انسانیت کو واقعتاً دیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے فیصلے اور لوگ کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں، وجہ ہم نے وہ کام چھوڑا جو کام رسول اللہ کا تھا۔ میں اس کا رہا تھا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، what was the objective of the life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے 3 مرتبہ کہا، پڑھیں خدا را قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں،
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، والدین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن تھا رسول اللہ کا۔ نمازیں بھی پڑھائی ہیں، لیکن احزاب کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں رسول اللہ کی، بیٹل آف ٹرنچز، پتہ ہے نا، خندق کی کھودی گئی تھی۔ ہم جاتے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرنے، اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو بھی اور مکۃ المکرمہ کو بھی چھوڑا ہے ہجرت کے موقع پر۔ اس کائنات میں مقدس ترین خون کس کا؟ رسول اللہ کا علیہ السلام۔ کیا طائف کی گلیوں میں بہا کے نہیں؟ Can anyone deny this? No. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہتا تو روک سکتا تھا، نہیں روکا۔ کیوں؟ کل بھی یہ کام ہونا ہے اور ہونا تھا۔ کل کوئی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ بڑی مشکل ہے جناب، میں کیسے دین کا کام کروں۔ اللہ کے پیغمبر کا مقدس ترین خون طائف کی گلیوں میں بہا ہے، احد کے میدان میں بھی بہا ہے، جس میں اثر لہو لہان ہوا ہے۔ 70 صحابہ کے لاشیں اٹھائے ہیں، اور 23 برس 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے رسول اللہ نے پیش کیے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 81، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی کے لیے۔ یہاں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی فریم پر، وہاں اقبال کی لگی ہوئی ہے، اور اقبال اس وقت بھی سوچ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مفکر پاکستان ہے، مبشر پاکستان ہے، اور یہ بانی پاکستان ہے اسباب کے تحت۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گوریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ دس واز اقبال اینڈ قائد اعظم۔ حیرت ہے، لوگ آج تک اس بندے کو کہتے سیکولر تھا، استغفر اللہ، گالی میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے لیے۔ لوگ آج تک کہتے ہیں اسلام یہ نا پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ایک 4 والیومز میں کتاب ہے دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم، دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم۔ سینکڑوں اسپیچ اور ان کی کوٹیشنز وہاں پر موجود ہیں۔ اور پتہ ہے کس نے پبلش کی؟ نہ فیصل آباد کے کسی دارالعلوم نے، نہ کراچی کے کسی دارالعلوم نے۔ پبلشڈ بائی منسٹری آف انفارمیشن، گورنمنٹ آف پاکستان انڈر دی رجیم آف بے نظیر بھٹو، 1988، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم، 4 volumes، each volume about 400 to 500 pages، published by Ministry of Information, Government of Pakistan under the regime of بے نظیر بھٹو، 1988۔ اور کیا کیا کچھ نہیں ہے، 2-3 فقط باتیں۔ پوچھا آئین کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کا قرآن 1400 سال، اس وقت 1300 کہا ہوگا، 1300 سال پہلے دے دیا گیا۔ اچھا، اسٹیٹ بینک کا اناگریشن ہوا تو کیا کہا؟ اب وہ تقریر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی کہ مغرب کے سودی سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا اور اسلام کی عادلانہ، اگین جسٹس، اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بالکل آخری ایام کے الفاظ قائد اعظم کے، جب وہ بیمار تھے اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ ان کے پرسنل معالج بھی تھے، اور بھی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی، اور یہ جنگ اخبار میں بھی پبلش ہوا اور ریکارڈ پر بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا قوم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم منع کرتے تھے، لیکن پھر وہ بہت زیادہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو ان کے ہونٹ کے قریب ہم اپنے کان لے کر گئے اور کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے،
یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ پاکستان بنا لیتے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کا رول ماڈل سامنے رکھ کر آج کی عہد حاضر کی ایک اسلامی ریاست دنیا کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ 11 اگست کی تقریر میرے علم میں بھی ہے، وہ اس سیکولر والے جو بات کرتے ہیں نا وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس کی بھی توجیہ کی جا سکتی ہے اور کر بھی دیتے، لیکن اس کو میں زیر گفتگو نہیں لاتا۔ وہ پھر انہوں نے اگلے سال 48 کے شروع میں جنوری فروری میں کہا بابا قوم کے الفاظ آن ریکارڈ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگ خواہ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کلیریفیکیشن بھی 48 جنوری فروری کے اندر بابا قوم کی آن ریکارڈ موجود ہے۔ یہ میں نے حوالے کیوں دیے؟ اس لیے دیے کہ یہ ملک ہم نے اسی مقصد کے لیے لیا تھا جو مقصد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے رسول اللہ کے دور میں، اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے اس کلمے اور نظریے کی بنیاد پر تو وہ ہجرت تھی جب پاکستان کے قیام کے موقع پر معاملہ ہوا۔ یہ اب ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ یہ مشن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا۔ خوشبو لگانا مبارک ہے، مسواک کرنا مبارک ہے، کبھی طائف کی گلیوں میں بھی خوشبو جا کر لگانی پڑے گی، کبھی احد کے میدان میں جا کر بھی ہمیں مسواک کرنی پڑے گی۔ میٹھے کی سنت امت کو بڑی یاد ہے، مگر فاقوں کی سنت امت نے بھلا دی ہے۔ خدا را اس پر غور کیجئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑے کام کے لیے چنا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ آپ ڈاکٹرز بھی بنیے، اپنے پروفیشن میں ایکسل بھی کیجئے اور ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بنیے، بہت ضرورت ہے اس قوم کو، ٹھیک؟ ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بنیے گا تو خدا کی قسم جس طرح ممبر پر بیٹھنے والے شخص کے پاس بغیر کسی محنت کے جمعے میں سینکڑوں لوگ آتے جن کے وہ اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، بلا مبالغہ ڈاکٹرز کے پاس بھی بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے سینکڑوں مریض آتے ہیں جن کے کانوں میں وہ اللہ کی بات ڈال سکتے ہیں۔ اور جیسے اس گھر والوں کی بات لوگ نہیں مانتے لیکن اپنے وکیل کی ضرور مانتے ہیں، اللہ بچا کر رکھے، اپنے ڈاکٹر کی ضرور مانتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے ٹیچر کی بھی ضرور مان لیتے ہیں۔ یہ مقدس پروفیشن اللہ نے عطا فرمایا، اور میں تو دعا کروں کہ اللہ آپ کو جسم کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر مخلوق خدا کی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اور وہی کام اللہ کے رسول علیہ السلام کا تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے میں کچھ اور باتیں بھی کروں، لیکن میں اب روک رہا ہوں اپنی گفتگو کو تاکہ آپ کے سوالات کو کیٹر کیا جا سکے، کیونکہ آپ کا حق ہے اور اناؤنسمنٹ بھی کی گئی تھی۔ البتہ میری گزارش ہوگی کہ آخر میں 5 منٹ کلوزنگ کے لیے ضرور لوں گا تاکہ نوجوان بیٹھے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ بات کی جائے اور ان کی موٹیویشن کی کچھ بات کر کے مثبت پہلو سامنے رکھ کر گفتگو آخر میں مکمل کی جائے۔ میں اپنی گفتگو مکمل کروں، آپ کے سوالات کا انتظار ہے جو مجھ تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ میں جوابات کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھے سوال ہے۔ نادر نارملی لکھا ہے اردو میں، نارملی امپریشن انگلش میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل امپریشن اور حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، جبکہ سیرت میں ہمیں جنگیں بھی ملتی ہیں اور اغیار بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک بچہ 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگا رہا ہے اور اس کے والد اس کو زور سے پکڑ لیا ہے اور دبوچ کے رکھا ہوا ہے، یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ جی تو انسانیت میں سے کچھ لوگ ظالم بنے ہوئے ہوں اور انسانیت کے ناک میں دم کر رکھا ہو اور جبر کر کے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہو، تو ایسے لوگوں کو دبوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت ہے، زحمت ہے، رحمت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جنگوں میں آپ کو کیجویلٹیز پتہ کتنی ہیں؟ 259 صحابہ اور 659 مشرکین، دیٹس اٹ۔ اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہو گیا۔ تو جیسے وہ 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگانے والے بچے کو دبوچنا ضروری ہے اور پولیس والے چور کو پکڑ رہے ہیں اور پھیٹیاں لگا رہے ہیں، رحمت ہے زحمت ہے؟ کوئی کہے پھیٹی لگا رہے، بڑے افسوس کی بات ہے، نہیں بھائی پھیٹی لگانی پڑے گی تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ از اٹ کلیئر؟ یہ بھی رحمت کا تقاضا، اور اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جواب کوشش کروں گا انتہائی مختصر ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات کیٹر ہو سکے، ورنہ تفصیل بھی ہو سکتی جواب میں۔ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، قدامت پسندی پر زور دیتے ہیں، شاید آرتھوڈاکس ہونا غالباً، اور دوسرے دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ ماڈرنزم کی اس
لہر سے دہریت تک وجود میں دہریت ایتھیزم تک کی بات ہوگی، جبکہ جدیدیت وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ہم اس میں توازن کیسے پیدا کریں؟ ماڈرنزم ہے جس کا ترجمہ ہم جدیدیت کر دیتے ہیں، ایتھیزم ہے جس کا ترجمہ ہم دہریت کر دیتے ہیں، ترقی جس کو انگلش سے ہم نے پروگریسو یا انگلش میں پروگریسو کہہ دیا۔ کیا اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ کیوں ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کریں؟ ہمارا ایمان ہے کہ رب نے دین مکمل کر کے دیا، رسول اللہ قیامت تک کے لیے رسول ہے نا علیہ السلام، تو ہمارا دین بھی قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اس دین کی رہنمائی بھی قیامت تک کے لیے ہوگی، تو اس کو واقعتاً مان کر اس پر عمل کرنے والے کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے، بیکورڈ ہو سکتے؟ نہیں۔ اب مجھے بتائیے گورباچوف اگر کہہ رہے کہ عورت کو گھر واپس لے کر آنے تو بیکورڈ ہے؟ نہیں، وہ USSR کو چلا کر دیکھ چکا ہے کہ نتیجے کیا ہیں۔ CNN پہ جائیے گا، پرانی بات ہے، میں نام نہیں لیتا اس خاتون کا جو ان فلموں میں اور موویز میں کام کرتی جن کو آپ اور ہم بری موویز کہتے ہیں، اس عورت سے پوچھا گیا تو یہ انڈسٹری اپنی بچی کے لیے پسند کروں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین واٹ؟ میں چاہوں گی کہ میری بچی تعلیم حاصل کرے اور یہ بھی کہا اسے ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، مگر یہ گندی انڈسٹری کبھی میں اپنی بچی کے لیے پسند نہیں کر سکتی۔ ایسی آنکھیں کھول دینے والی لاکھوں مثالیں، ہزاروں نہیں، آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتے۔ ہم اس وقت بیکورڈ ہیں، کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کو پیچھے کر دیا ہے۔ جب اللہ کا دین آگے ہوگا تو ہم بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی باتوں سے اور سیرت سے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ افتراق، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اردو مجھے بڑی پسند آ رہی ہے، افتراق ایک بڑا مشکل لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سب سے زیادہ افتراق حضور کی ہستی پر کیا ہے، حتیٰ کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کراچی میں پاکستان نیوی کے بہت سارے یونٹس ہیں، اور پچھلے 3 سال میں 50 مرتبہ ان یونٹس میں جا چکا ہوں، اور وہاں ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان مسئلوں کے اوپر آپ ذرا لوگوں کی رہنمائی کیجیے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، بنیادی باتیں دین کی، قرآن کو ماننے والے، رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کو ماننے والے، اور دین کی بنیادی ضروری باتوں کو ماننے والے سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز ادا کر لیا کرو، چاہے فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک انڈیویجول کا، ایک بندے کی کمی کوتاہی کے مقابلے میں جو جماعت کی امپورٹنس ہے وہ زیادہ ہے۔ معاف کیجیے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر بھارت یا امریکہ ہم پر میزلز کا یا بمز کا اٹیک کرے تو لکھا ہوگا کہ یہ فلاں مسلک کے لوگوں کو جا کے لگے، لکھا ہوگا۔ وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں کافر ہو کر بھی، اور ہم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں، بخاری کی حدیث ہے، میڈیا پر بھی سناتا ہوں لیکن دکھاتے نہیں، کٹ کر دیتے اس کو۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی، آئی ہوپ کہ اس ایڈیٹنگ میں نہیں کٹے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی دوسرے کو کافر کہا اور وہ نہیں ہے تو یہ کہنا کہنے والے پر لوٹ کر آئے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کافر ہو جائے۔ ایک دوسری بات، ابن ماجہ کی حدیث، معراج کا واقعہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے۔ ایک مشاہدہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا؟ جبرائیل نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کی واعظین، خطباء، اوریٹرز، مقررین ہیں جن کی باتوں سے امت میں افتراق امت ٹوٹتی تھی، آج ان کی لمبی لمبی زبان اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ امت بہت ٹوٹ چکی ہے، خدا کے واسطے اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے ممکن ہے کچھ لوگ مجھے میڈیا پر دیکھتے ہوں، اور اللہ پچھلے 15 سال یا 16 سال کا ریکارڈ ہے، کوئی اختلافی بات، تفرقی بازی کی بات کبھی ہم نے نہیں کی، اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈڈ ہے۔ اب وہ دور چلا گیا، میں مذہبی طبقات کے لوگوں سے کہتا ہوں یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ 150 ملکوں میں جانے والے چینل پر بیٹھ کر تو اتحاد امت کی بات کریں، اور اپنے ممبر پر بیٹھ کر اور نجی مجلسوں کے اندر آپ تفرقی بازی کی باتیں کریں۔ اب یہ نہیں چلے گا، کیوں؟ ہر جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہیں چلے گا۔ یہ قوم بے وقوف نہیں ہے، یہ بے وقوفی نہیں کی جا سکتی۔ تو خدا را ہم جوڑنے کی باتیں کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے، بقیہ بھی ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ۔ اکثر جو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا امام ابو حنیفہ کتنے حساس ہیں کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں۔ فرماتے ایک شخص نے ایک جملہ کہا اور بالفرض اس کے 100 معنی نکلتے ہوں، اور ایک معنی اسلام پر نکلتا ہو اور 99 معنی کفر پر نکلتے ہوں، اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے۔
اتنی حساسیت اور احتیاط ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے حقوق بیان کیے ہیں، آپ کے خیال میں ہم اسٹوڈنٹس خصوصاً میڈیکل اسٹوڈنٹس اپنی کالج لائف میں کیا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اس میں کوئی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہونا یا ہم لوگوں کی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ ہونا کوئی فرق نہیں، ہم سب امتی ہیں، محبت تو سب نے کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، عقیدت بھی رکھنی، احترام بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں، یہاں ہماری بہنیں ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انہوں نے چھوڑ دی تو میں بیٹیاں بھی کہہ لوں، ایک بات کا خیال رکھیں، جیسے بھی آپ لوگ سیگریگیٹڈ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دائرہ کار کا تعین کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس دائرہ کار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی ہے، سلام میں پہل کرنا بھی ہے۔ شاگرد کیسے ہوتے رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھ لیجئے، شاگرد کیسے ہوتے ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھیے، وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں کن باتوں کا خیال رکھتے تھے، پھر جو ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ قرآن سورہ نساء آیت 36 کے مطابق تو پڑوسی کا درجہ مل جاتا ہے، تھوڑی دیر ساتھ رہنے والے کو ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا، ایک دوسرے ایگزام میں نہیں، ٹھیک ہے، ادر دین دیٹ، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، کوئی ذرا ایبسینٹ تھا تو اس کی مدد کر دینا، یہ سارے پہلو ہیں جو رسول اللہ کی روزمرہ کی تعلیمات ہیں۔ سچ کی بات ہے، جھوٹ ہم نے نہیں بولنا وغیرہ وغیرہ، غیبت نہیں کرنی ہم نے، ٹانٹنگ نہیں کرنی کسی پہ، مذاق نہیں اڑانا، اس میں کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہونا یا کامرس کے اسٹوڈنٹ ہونا، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہونا کوئی فرق نہیں ہے، اس کو رواج دیجئے تو انشاءاللہ اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ زبردست، کسی ایک ساتھی نے بڑی ہمت کر کے اس سوال کیا اور اچھا کیا کہ نام نہیں لکھا، اگر لکھا بھی ہوتا تو میں نام نہ لیتا آپ کا۔ ٹھیک لکھا ہے یہاں پہ سوال، میں تبلیغ بھی کرتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، کچھ نہ کہیے گا پلیز، کوئی ایکسپریشن مت دیجیے گا، میں تبلیغ بھی کرتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، میں محفل بھی اٹینڈ کرتا ہوں، آرگنائز بھی کرتا ہوں، میں میوزیکل کانسرٹ بھی اٹینڈ کرتا ہوں اور آرگنائز کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایمان کا لیول کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن حقیقت برعکس ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا، کہ کبھی میوزک کبھی محفل کی آرگنائزیشن، مختصر اس پہ روشنی ڈالیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ سب سے پہلے جس کا بھی سوال ہے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کو اللہ نے ہمت دی کہ آپ نے اس کیفیت کے بارے میں پوچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھائی ہم سب ایسے ہی ہیں، کوئی پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ میں نہیں اپنی پاس ہسٹری آپ کو بتانا چاہ رہا، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم سب پہ یہ دور گزرا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ بہت پیاری بات ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور آپ کچھ تو خیر کی طرف آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خیر پر رہنا اور آگے بڑھنا آپ کو دوسرے والے پہلو سے بچاتا چلا جائے گا، یہ فائٹ رہے گی جاری۔ شیطان بھی کبھی آگے گا، او بھائی ابھی تو کانسرٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کل تو محفل میں چلا جائے گا اور پرسوں جا کے جو تم دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرو گے، نہیں، فائٹ کرنی ہے ہم نے۔ دیکھیے ہمارے ایک استاد نے بڑی پیاری بات سکھائی، 24 گھنٹے ہیں، ایک بندے نے نماز پڑھنا شروع کر دی، 24 گھنٹے برائی کر رہا تھا، ویسے سوئے گا بھی تو صحیح نا، لیٹ سے 24 گھنٹے برائی کر رہا تھا اور نماز اس کو پورے دن مثال کے طور پر 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، تو برائی کتنی دیر کم ہو گئی؟ 1 گھنٹہ برائی کم ہو گئی۔ وہ جو آتا ہے نا نماز بھی پڑھ رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، بھائی قرآن کہتا ہے نماز روکے گی انشاءاللہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت 45 ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو 1 گھنٹہ برائی کم ہو گئی اور جب نماز میں توجہ بڑھے گی تو اس کی برائی اور کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کے سوالات، یہ کیسز کبھی سامنے آئیں، ہمیں ٹانٹنگ نہیں کرنی، مذاق نہیں اڑانا، اس کی پازیٹیو سائڈ کو اپریشیٹ، ہمت دلائیے۔ ہم آپ کو ہمت دلا رہے ہیں کہ وہ محافل میں شرکت کریں، نیکی کا خیر کا کام کیجئے اور انشاءاللہ تعالی کل اندر سے بھی آئے گا، یار بھائی تو کب تک گانے سنے گا، وہ جا کے جس کو تو دعوت دے گا وہی پکڑ لے گا، پھر خود تو سیدھا ہو جا، پھر مجھے دعوت دینا نا آ کے۔ اب یہ چوٹ جب دل پہ لگے گی تو گٹار بھی چھوٹے گا، ہم نے چھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، گانے بھی چھوٹیں گے، ہم نے چھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، کانسرٹس بھی چھوٹیں گے، ہم نے چھوٹتے ہوئے۔ آپ کانسرٹ کی بات کر رہے ہو، میں ماڈلنگ کرنے والی لڑکیوں کو جانتا ہوں، بلیو می، آج اللہ کے فضل سے ان کا معمول یہ ہے کہ پورے وہ نقاب کے ساتھ حجاب میں ہوتی ہیں، کوئی ان کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ رشک آتا ہے جب یہ جنٹری بدلتی ہے تو خدا کی قسم رشک آتا ہے کہ کہاں سے کہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہنچا دیا۔ دنیا داری اور دینداری میں کہاں لمٹ ہے، کہاں لائن کھینچی جائے؟ کوئی دنیا داری نہیں ہے بھائی، ساری دینداری۔ یہ کیا کہ ہم یہ دنیا کا بھی کریں دین کا بھی کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ اور میں ہر معاملے میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھ لیں گے تو دنیا دنیا نہیں رہتی، دنیا دین بن جاتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں محبت سے تو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اور غلط جگہ جھانکوں گا تو
سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب مجھے اپنی دنیا کو دین کے تابع کرنا ہے. تعلیم حاصل کیجئے، ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کیجئے، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے. لڑکوں کو بھی کہہ رہا ہوں، پیٹ کاٹ کے ماں باپ ہمیں ادھر بھیجتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اور ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کی توقعات پہ حتی الامکان پورا اترنا ہے، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی. نسبت والی بات کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن کیا ہے، میں جہاں ہوں دیکھیے، دین صرف نماز تک محدود نہیں ہے. خدا را غور کیجیے، دین صرف ظاہری گیٹ اپ کا نام نہیں ہے. مجھ سے ایک شخص ملنے کے لیے آتا ہے، میں کسی سے ملنے جاتا ہوں اور آداب کے ساتھ ملتا ہوں، اچھی طرح میں گفتگو کرتا ہوں، تو یہ بھی دین کی تعلیم ہے. اگر میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو ریڈ سگنل کراس کر دینا چاہیے. یہ دین کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے. یہ دین کا مسئلہ ہے. میرے اس کراس کرنے سے میری ذات کو بھی خطرہ ہے، دوسرے کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ دنیا کا تقاضا نہیں ہے بلکہ دین کا تقاضا. اس طرح مائنڈ سیٹ چینج کیجئے، 24 گھنٹہ دین بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم احکام رسول کے مطابق، اچھا ٹھیک ہے، پرائرٹی ہو گئی انشاءاللہ. اچھا جی، انگلش میری اتنی اچھی نہیں ہے. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین دین اینڈ ریلیجن؟ از اسلام اے ریلیجن لائک ادر ریلیجنس اور از اٹ اے دین وچ ٹیکس اوور آل افیئرز آف لائف؟ ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. ریلیجن انگریزی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. dictionary.com پہ جائیے گا، 15-20 ڈکشنریز آپ کو مل جائیں گی. آپ چیک کیجئے گا آکسفورڈ کے اندر، ویبسٹرز کے اندر، اور جو بھی اور اویلیبل ہیں معروف ڈکشنریز. واٹ از ریلیجن؟ ریلیجن a set of beliefs full stop, یا a set of instructions dealing with the personal affairs of life full stop. That's it. By default religion کا جو ڈومین ہے وہ personal affairs of life تک محدود ہے. دین انگلش کا لفظ ہے؟ نہیں، دین عربی کا لفظ ہے، قرآن نے استعمال کیا، تو اس کے پیراڈائم میں دیکھنا پڑے گا. واٹ از دین؟ دین کے معنی قرآن میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کے بھی ہیں، دین کے معنی قرآن میں لا کے بھی ہیں، دین کے معنی قرآن میں سسٹم آف لائف کے بھی ہیں، جو کہ موسٹ کمپریہنسو میننگ ہے. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین. اسلام، جیسے میں نے درمیان میں کہا تھا، اسلام زندگی کے پرسنل افیئرس کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور کلیکٹیو افیئرس آف لائف کے لیے بھی. یہ اقبال بھی بتا رہے ہیں، قائد اعظم بھی بتا رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. تو اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین جو انفرادی اور اجتماعی دونوں معاملات کے لیے زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا ہر معاملے میں تم دین کو کھینچ کر لے کے آتے ہو، یہ غلط بات ہے، یہ جملہ صحیح نہیں. ہر معاملے میں دین آئے گا. اللہ معبود ہے نا ہمارا، کتنے گھنٹے؟ ہاں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 24 گھنٹے. تو 24 گھنٹے میں میں آپ جو جہاں کہیں بھی دین پہ آنا پڑے گا اس کو، چاہے وہ عدالت ہو یا پارلیمنٹ یا آپ کا میرا گھر یا انسٹیٹیوشن ہو. یہ ہے اسلام جو کہ زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. What should be status of scientific and logical reasoning in Islam? Science bases itself on experiments and religion on belief system. Will these there be any correlation? بہت ہی پیارا سوال ہے. دیکھیے، بہت خوبصورت ایک کوٹیشن ہے. علامہ اقبال کے شارحین، شرح کرنے والوں میں سے ایک ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن is the word of Allah and this universe is the work of Allah. There cannot be any contradiction between the two. قرآن اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کا عمل ہے، ان دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہے، کوریلیشن ہے، ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. قرآن اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، آپ کیجئے، لیکن ایک نتیجہ بتاتا ہے، there is a creator. سائنس یہاں تک لے جاتی ہوا، عقیدہ کہتا ہے اللہ نے کیا، that's it. سائنس سے بتا دیا بگ بینگ ہوا اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے یونیورس. ایمان بتاتا ہے کہ اللہ نے بگ بینگ کیا اور اللہ اس یونیورس کو ایکسپینڈ کیا چلا جا رہا ہے. اور آیات قرآنی کے دلائل بھی اس تعلق سے دیے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل خوب استعمال کریں، خوب استعمال کریں، خوب استعمال کریں. اللہ نے بے شمار نشانیاں بتائی. محمد کریم علیہ السلام کی ذات کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے 40 سال کی زندگی بھی پڑھیے. اور قرآن کہتا ہے کہ عقل سے کام ملے تو کتنا پیارا ان کا کردار ہے. جب ونس اللہ کو پہچان کر مان لیا، پلیز نوٹ کیجئے گا، ونس اللہ کو پہچان کر مان لیا، ونس قرآن کو آج کے دور کے انٹلیکچوئل لیول پر بھی پرکھ لیجئے، انسان بو ڈاؤن کرنے پر مجبور ہے. پروفیسر کیتھ مور، ایمبریولوجی پر ایک بہت بڑی اتھارٹی، اور کچھ عرب اسٹوڈنٹس نے ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ، مجھے ایمبریولوجی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سب واقف ہیں.
ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ کچھ عرب اسٹوڈنٹ سے کچھ آیات اس کے سامنے رکھی، وہ دنگ رہ گیا، اور 1982 میں اس نے کتاب لکھی دا ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے، اور وہ بیسٹ سولڈ بک ان دا ورلڈ کی اس وقت اس ٹاپک پر بائی ون سنگل آتھر۔ کب؟ جب اس نے قرآن کی ان آیات کو پڑھا کہ جہاں ایمبریولوجی کے تعلق سے تذکرہ ہوا ہے، اور وہ دنگ رہ گئے، اٹ کین ناٹ بی مین میڈ، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بٹ ونس غور و فکر کر کے اللہ کو، اس کے رسول، اس کے کلام کو مان لیا، اب اس ماننے کے بعد ٹوٹل سبمیشن ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے۔ ہاں ایٹ ٹائمز بہت سے احکامات کی ہڈن وزڈم واضح ہو جائے گی، ہمارا اطمینان قلب اور بڑھ جائے گا، لیکن ساری باتیں اس دنیا میں سمجھ اگر آ جاتی تو یؤمنون بالغیب کا تقاضا اللہ کی طرف سے نہ ہوتا۔ جی ہمارا ممبر مسجد کا ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس ہے، کیا وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں آ سکتا؟ ماشاءاللہ، بڑا زبردست سوال ہے، اور یہ آپ کے کورٹ میں بول جائے گی۔ جن لوگوں نے 10 سال قرآن پڑھا ہو، کین دے بی ان ایجوکیٹڈ؟ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے دین کی طرف آیا ہوں الحمدللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دینداروں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دوں۔ 10 سال لگائے انہوں نے۔ آپ کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں 13 قسم کے نظام چلتے ہیں، ڈسکرمنیشن چلتی ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے والے بھی ہمارے دنیاوی تعلیمی نظام سے نکل کر آنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی تو تہمت ہم ایجوکیٹڈ لوگوں پر لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ مین اسٹریم لائن اس ملک کو چلانے والے اکثر کون لوگ ہیں؟ دنیاوی تعلیم یافتہ، تو یہ تو ہم پر تہمت آئے گی۔ اور آپ فیسلٹیز دیکھیے ان مدارس کو چلانے والوں کی، کیا فیسلٹیز بیچاروں کے پاس، 16 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نیچے بیٹھ کر وہ ایگزامز دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو مجھے 4 کتابیں زبانی یاد نہیں ہو سکتی، ان کو 20 کتابیں کیا سینکڑوں روایات جو ہے وہ زبانی عربی میں یاد ہوتی ہیں۔ کیا یہ ایجوکیشن نہیں ہے؟ تو خدا را تہمت نہ لگائیں۔ ایک دوسری بات، ہمارے جو دنیاوی تعلیمی نظام ہے، اس میں اسلامیات کی ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے؟ سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی، سب سے کم کلاسز اسلامیات کے لیے، سب سے لو پیڈ ٹیچر اسلامیات کا۔ تو دنیا داروں نے دین کو کوئی پرائرٹی دی ہی نہیں، تو پرائرٹی ہے کدھر دین کی؟ بچہ قرآن پڑھتا ہے 500 روپے مانگتا ہے، اگر مولوی تم پریشان ہوتے 500 روپے مانگ رہے ہو، اور اکنامکس کے پڑھانے والے گریڈ او لیولس والے ٹیچر کو ہم 10,000 روپے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں دین کی پرائرٹی نہیں، یہ تو ہمارا مسئلہ، ان کا تھوڑا ہی۔ اور آخری جواب، میری بات ذرا سخت ہو گئی، معاف کیجیے گا، آپ سنبھالے ممبر کو آ کے، کیوں ہم نے کسی اور کے حوالے کر رکھا ہے؟ ہم لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی بنے، ہم ایم بی اے بھی کریں، ہم ڈاکٹرز بھی بنے، انجینئرز بھی بنے، یہ بھی بنے، وہ بھی بنے۔ اللہ کا دین مظلوم ہے کیا؟ اللہ کا دین یتیم ہے کیا؟ اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، رسول اللہ کی تعلیم کی کوئی ویلیو ہماری نگاہوں میں نہیں؟ باقی ساری فیلڈز میں ہم لوگ آگے ایکسل کریں گے، سیچوریشن بھی لے کر آئیں گے، سیٹس ہمارے پاس نہیں ہوتی، سیلف فائنانس اسکیم پر ہم جو ہے وہ جا کے ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں، باقی ساری فیلڈز ہم سنبھالیں۔ اللہ کا دین محروم ہے، اللہ کا دین یتیم ہے، اللہ کا دین مظلوم ہے، جس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ تو اگر آج میں کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، if I am educated, why don't I take the member? We must have the guts. ہم کیوں جا کے جو ممبر کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اچھا، اب جو میں نے غصے کا اظہار کیا نا، ناراض نہ ہوئیے گا، رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملے گا آپ کو۔ میں اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملتا ہے، رسول اللہ کی خطابت میں باڈی لینگویج بھی ملتی ہے، رسول اللہ کی خطابت میں چہروں کے ایکسپریشن ملتے ہیں، اور رسول اللہ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ بھی ہوتا تھا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ not to defend them but to encourage you, we should become۔ میں الحمدللہ پچھلے 16 بلکہ 18 سال سے جمعے کی امامت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ جب میں فرگیوسن میں تھا، پاکستان کی لیڈنگ فرم میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، اس دوران بھی جمعے کی امامت مل گئی تھی الحمدللہ۔ اس پروفیشن کو مجھے اجازت دیجیے، دین کے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں، ناٹ فار دا سیک آف انکم بٹ پروفیشن کہہ رہا ہوں، جہاں بندہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس کو بائی چوائس اختیار کیا ہے، بائی چوائس اختیار کیا ہے۔ تو خدا را میں اور آپ بھی پھر سنبھالیں ممبر کو۔ انشاءاللہ آپ اور ہم ایجوکیٹڈ لوگ جب آئیں گے نا، تو ایجوکیٹڈ لوگوں کو اچھا دین بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے۔
سر اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کا یہ ہے کہ فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، اس پر پلیز روشنی ڈالیں۔ آپ نے کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ٹھیس نہ پہنچائیں، تو اس وقت خصوصاً بچیوں کو پردے کی اہمیت، لڑکوں کو نگاہوں کی حفاظت کا بھی پلیز بتا دیں، اور یہ ضرور کلیئر کر دیں کہ پردے میں رہ کر ہم اس دنیا سے لڑ کر اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ نے بھی جنگ جمل میں اچھا اماں عائشہ کو بیچ میں نہ لے کر آیا، کیونکہ اگر میں اختتامی بات کروں گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تاریخ بھی ہاف کوٹ کی جاتی ہے، یہ تو بتا دیتے کہ اماں عائشہ جنگ جمل میں اونٹ پر سوار ہو کر نکلی تھی، اس کا اینڈ بتاتے کوئی؟ اینڈ پر کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اماں عائشہ نے کہا سیدنا علی کو، بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ اماں مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، مجھے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے لوگوں نے یہ دو جملے آج پہلی دفعہ سنے؟ ہاتھ کھڑا کریں پلیز، ہاتھ کھڑا رکھیں اور پیچھے دیکھیں۔ یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اختلافات پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنی چاہتوں کے لیے تو دلیلیں نکال کر لے کر آتے ہیں اور آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کرتے ہیں۔ اماں عائشہ کا جنگ جمل کا واقعہ تو پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صحابہ جیسی عظیم اور پاکیزہ ہستیاں اماں عائشہ سے پردے میں رہ کے سوال کرتے تھے، ہاں یا نا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور جنگ جمل کے سوا بتائیے، حج عمرے کے علاوہ بتائیے کہ اماں عائشہ باہر نکلتی ہوں، بتا دیجئے کوئی۔ اور یہ اینڈ بھی کوئی نہیں بتاتا ہے، تو کوٹنگ اماں عائشہ فار دس کین ناٹ بی اے دلیل، دس کین ناٹ بی اے دلیل۔ بہرحال میں کو ایجوکیشن پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، وہ پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ یہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو کون سے پروفیشن میں جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی دنیا چھوڑیں، پاکستان میں کوئی ادارہ بتائیے جو ماں بننا سکھاتا ہو، جو اصل کام ایک عورت کا، بیوی بننا سکھاتا ہو، جو اصل کام ایک عورت کا۔ چیک کیجئے گا، مجھے کوئی ادارہ اگر آپ بتا دیں گے تو مجھے سہولت ہو جائے گی کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کو وہاں سے تعلیم دلوا سکوں کہ ماں کیسے بنایا جاتا ہے، کسی بچے کو ماں بننے کی تربیت کیسے دی جاتی ہے۔ نیپولین کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ نیپولین کیا کہتا ہے؟ تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹڈی ہے، عورت کو باہر لا کے کھڑا کیا، شانہ بشانہ کھڑا کیا گیا، کیا کنٹریبیوٹ ہوا اکانومی میں؟ 5% اکانومی میں کنٹریبیوٹ ہوا۔ ایٹ واٹ کاسٹ؟ 70% ہیومن کیپٹل جو ماؤں کی گود سے آتا ہے نہیں ہے بیچاروں کے پاس، اسی لیے وہ ویزے کھول کے دنیا کو بلاتے اپنے پاس۔ یس اور نو؟ تو کہا اٹ از فولش ٹو ہیو جسٹ 5% کنٹریبیوشن ایٹ دی کاسٹ آف 70% ہیومن کیپٹل۔ بہرحال یہ کسی اور موقع پر، لیکن بہرحال پردے کا حکم تو ہے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم تو ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی خطرے میں ہوں، کوئی خطرے سے پاک نہیں ہے۔ لڑکوں کے لیے کہا گیا بتائیں تو بالکل بتائیں گے۔ قرآن پڑھیے سورہ نور آیت نمبر 30، مردوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم۔ قرآن پڑھیے سورہ نور آیت نمبر 31، عورتوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی تلقین۔ اس میں کچھ تفصیل اس کا موقع نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ نظر، بری نظر، بد نگاہی، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا پھر معاملہ آخر تک جاتا ہے۔ حجاب کے احکامات قرآن میں ہیں، ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ نقاب میں ہیں، یہ پراپر حجاب ہے۔ البتہ کسی بہن نے سر کو کور کیا ہوا ہے، میں اپریشیٹ کروں گا، چادر لی ہوئی میں اپریشیٹ کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ اور اس کو آگے بڑھائے اور فاطمہ الزہرا کی بھی حیا کو سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ اب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہو تو پھر گود میں حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اللہ اس امت کے جوانوں کو سیدنا عثمان کی حیا بھی عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ کی حیا کیسی تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور میں سلام کرتا ہوں فرانس کی مسلمان عورتوں کو، آپ کو پتہ ہے نا نقاب پر پابندی کہاں لگی ہوئی ہے؟ فرانس میں، یو ایس اے میں نہیں لگی ابھی، فرانس میں پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کی ایک مسلم آرگنائزیشن نے ایک فنڈ، بزنس کمیونٹی نے فنڈ کریٹ کیا کہ جس عورت پر نقاب کرنے کی وجہ سے کوئی جرمانہ لگے گا، اس فنڈ سے ہم اس کی پیمنٹ کریں گے۔ لیکن تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واٹس ایپ پر آپ نے وہ تصویر پڑھ لی ہوگی جو آپ ماسک لگاتے ہیں، وہ پکچر دیکھی کسی نے واٹس ایپ کے اوپر؟ ایک خاتون نے نقاب جو ہے نا پورا سر کور کیا ہوا ہے، اور اس نے وہ جو آپ کیا میڈیکل ماسک کہتے ہیں جس کو آپ لوگ، وہ پہنا ہوا ہے، اس نے منہ چھپا لیا۔ نیچے کسی نے بڑا پیارا کامنٹ لکھا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ نقاب پر پابندی ہے، میڈیکل ماسک پر پابندی نہیں ہے۔ بہرحال ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اینڈ ویئر دیر از نو ول دیر از نو وے۔ جی اچھا جی،
لاسٹ کویشچن ہے، بتایا کہ 1:15 بجے جماعت ہے تو ہم کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاؤ دا لائف آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سکسیزفل ورلڈلی، ہاؤ ایور ہی واز مچ پور، ڈنٹ ہیو اینی ٹو ایٹ فار سم ٹائمس، ہی واز beaten up by non-Muslims, he was not respected by non-Muslims. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. اور اللہ نے اپنے رسول کا اسوہ اس سطح پر رکھا تاکہ کل کوئی امتی وے آؤٹ نہ نکالے، بہانے نہ بنائے. معاش کا مسئلہ ہے، اکنامک کرائسس ہے، رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی. کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو. although کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اگر ہمارے پاس مال ہو، زکوٰۃ کا حکم اس لیے کہ مال جمع ہوگا، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کی لائف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا تاکہ کل امت اگر فاقوں سے دوچار ہو تو پریشان نہ ہو. اللہ کے رسول کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد نہیں تھے. اللہ کے رسول 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ موجود نہیں ہیں. اللہ کے رسول 8 سال کے ہوئے، آپ کے دادا موجود نہیں ہیں. رسول کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، 4 میں سے 3 کا انتقال آپ کے سامنے ہو گیا. یہ سارے غم اللہ کے رسول نے دیکھے ہیں. اور طائف میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، آپ کے میرے سامنے ہے. کیوں؟ کہ کل امت نے بڑا کام کرنا ہے، پیغمبر والا کام کرنا ہے، رسول والا کام کرنا ہے. اب امت نے اس کام کو لے کر کھڑا ہونا ہے. تو پیغمبر نے اتنی اونچی سطح پر زندگی بسر کی. کیوں؟ آئیڈیل ہمیشہ اونچا ہوتا ہے. CNN ٹرنر فیملی کا ہے، اس کے ایک بڑے نے خودکشی کی تھی. وہ میں نے کہا تھا نا، چیک کیجئے گا سوسائڈس، ٹھیک ہے. ٹرنر فیملی کا ایک بڑا آپ کو ملے گا، اس نے لکھا nothing more to be achieved in the life, so there is no more purpose of life, so he shot himself dead. مار دیا اپنے آپ کو. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں مشن دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر کھڑا ہونا. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اس قوم میں جو نوجوان زیادہ ہیں، more than 60%. دنیا کہتی ہے کہ ریولوشن کے لیے 30% کی ضرورت ہے، یہاں 60% ہیں. اور جوانوں کو بڑا موٹیویٹ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے. آپ نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، جب بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو جوانوں نے میرا ساتھ دیا تھا. اللہ اس قوم کے جوانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اللہ کے رسول نے خاندان کے لوگوں کو بلایا، سب کے سامنے دعوت توحید پیش کی. 45 لوگ نے سب نے رد کر دیا. کون کھڑا ہوا تھا اس وقت؟ سیدنا علی کھڑے ہوئے. 12 برس کی عمر تھی اور عرض کرتے ہیں کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، اور اللہ کے رسول میں ہوں تو چھوٹا مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا. ریز یور ہینڈس. کون آج اللہ کے رسول کا ساتھ دے گا؟ یہ پروفیشن چھوٹی چیز ہے، مال چھوٹی چیز ہے، یہ دنیا چھوٹی چیز ہے. میرے رب کا کلام، میرے رب کی تعلیم، میرے رب کے رسول کا دین بڑی شے ہے. اسی سے اصل کامیابی ملے گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. میری کسی سختی سے آپ کو اگر تکلیف ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سر آپ کا بہت شکریہ، پرنسپل صاحب کا، فیکلٹی ممبرس کا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.